بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فإياي فاتقون وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ، یہ چوتھا حکم ہے اس چیز پہ مصدقاً جو تصدیق کرتی ہے۔ کون سی چیز تصدیق کرتی ہے؟ مصدق کیا ہے؟ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یا قرآن مجید ہے، کہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی مان لیا جائے۔ اس قرآن پر ایمان لاؤ کیونکہ قرآن مصدق ہے اور وہ تصدیق کرتا ہے لما معاکم، اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تورات میں جو کچھ ہے اللہ نے نازل کی تھی تورات، اب جو کچھ ہے اس میں گرچہ بدل چکا ہے لیکن کئی چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں، یہ تورات یقیناً اللہ نے اپنے وقت میں نازل کی تھی۔ یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ کیونکہ وہ مصدق ہیں، تصدیق کرتے ہیں اس چیز کی جو تمہارے پاس۔ وَلَا تَكُونُوا، اور مت بننا، یہ پہلی چیز ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اول کافر بے، سب سے پہلے کافر اس میں مت بننا۔ یہ جو اول کافر ہے، سب سے پہلا کافر نہ بننا، یہ بظاہر واحد کا صیغہ ہے لیکن مراد یہاں جمع ہے، یعنی کافروں کا گروہ نہ بننا، پہلا گروہ نہ بننا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، ایک بات تو یہ کہ سب سے پہلا تم کافر نہ بننا ایک فرد نہیں، ایک گروہ ہے۔ بہی، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ وہ جو مصدق ہے۔ مصدق میں آپ قرآن مانے تو پھر ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ تم سب سے پہلے اس کے کافر نہ بننا قرآن کے، اور مصدق میں آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے تو ترجمہ یوں بنے گا کہ سب سے پہلے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا گروہ نہ بننا۔ تو کیا دوسرا بن جائیں؟ اللہ نے جو کہا ہے کہ سب سے پہلا نہ بننا، تو کیا دوسرا بن سکتا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء، تمہارے پاس کتاب ہے اور تمہاری بات لوگ مان کے چلتے ہیں، تو اگر تم سب سے پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ گے تو تمہاری تبع میں جو تمہارے پیچھے باقی عرب چل رہے ہیں وہ خود بخود ہی انکار کر دیں گے، تو یہ قیادت جو ہے نا، یہ سرداری کفر کی تم اپنے سر نہ لو۔ سب سے پہلے تم، یعنی اپنے مقام مرتبے کے اعتبار سے تم اس بات کو ڈیزرو کرتے ہو کہ سب سے پہلے تمہیں ماننا چاہیے تھا کہ دوسرے لوگوں کو ہدایت ملے۔ جب تم ہی نہیں مانو گے تو تم پہلے کفر کرنے والے بن جاؤ گے۔ یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل روم کے بادشاہ کو لکھی تھی۔ آپ نے فرمایا تم مجھے مان لو اور اللہ تمہیں بھی ثواب دے گا، اور تمہارے بعد جتنے ماننے والے تمہاری عیسائی قوم سے ہوں گے سب کے ثواب میں تمہارا حصہ ہے، اور اگر تم نہیں مانو گے مجھے، میری رسالت کا اقرار نہیں کرو گے، تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تمہارے ذمے پڑے گا۔ یہ چیز ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بننا۔ قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اول، سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے نا، یا جو بھی کرتا ہے اس کو بار بار ذکر کرتا ہے، حدیث میں بھی ایسے ہی آیا۔ قرآن پاک میں آیا ہے انا اول المسلمین، اللہ میں سب سے پہلا تیرا فرما بردار بندہ ہوں، یعنی اول نمبر کا فرما بردار خدا بندہ میں ہوں۔ یہاں بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قتل قیامت تک ہوتے رہیں گے، سب سے پہلے جس نے قتل کیا تھا نا، اس کے ذمے بھی ایک گناہ جاتا رہے گا۔ تو آدمی اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں پہلا آدمی نہ بنے برائی میں، نیکی میں پہلا آدمی بنے، تو اس خاندان، کنبے، قبیلے میں جب تک نیکی ہوتی رہے گی وہ اس تک پہنچتی رہے گی، اور اگر گناہ کی بنیاد رکھ جائے گا تو گناہ بھی بھگتتا رہے گا۔ اس لیے اللہ نے شدید نکیر کیا اس پہ کہ سب سے پہلے تم اہل تھے اور تم ہی کافر بن رہے ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچو میری آیات کو تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر۔ تو کیا زیادہ پیسے لے کے بیچ دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا بھی تمہیں مل جائے تو بھی میرے حکم کو نہ بیچنا، سچی بات کہنا، پیسے لے کے فتویٰ نہیں تبدیل کرنا۔
پیسے لے کے یہ بات نہیں کرنی، چاہے پوری دنیا بھی تمہیں مل جائے تو بھی ڈرنا نہیں ہے کسی سے پیسوں کی بات۔ بھوپال میں نواب صاحب تھے اور انہیں شوق تھا، نوابوں کے جو شوق ہوتے ہیں، 4 شادیاں کر لیں اتنی خواتین میں سے۔ اب اس کے بعد 5ویں ایک جگہ مل گئی تو اب وہ بڑے پریشان کہ 5ویں سے بھی شادی کرنی ہے، کیسے کریں؟ تو کئی علماء سے انہوں نے پوچھا، سب نے کہا حضور والا 4 ہی شادیوں کی اللہ نے اجازت دی ہے، 5ویں کی تو کوئی اجازت نہیں۔ تو جب وہ اپنے باپ کی جگہ پہ آئے تھے، نوابی جب سنبھالی تھی، تو پہلا موقع ساری رعایا بھوپال والے سارے گئے سننے کے لیے کہ شہزادہ سلامت آئے ہیں اور تقریر ہوگی، تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ مولویوں نے ایسا دین کر دیا اور ایسا کر دیا اور دین میں آسانی ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے۔ سنتے رہے لوگ۔ اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں جن کا تعلق کفر سے تھا، تو کسی نے کچھ نہیں کہا، وقت گزرتا گیا۔ جب 5ویں نکاح کے لیے اب جستجو شروع ہوئی کہ کوئی تو فتویٰ دے، تو بھوپال میں خانقاہ تھی، خانقاہ والوں نے فتویٰ دیا، ان کا نواب صاحب 5 شادیاں جائز ہیں۔ بڑے خوش ہوئے نواب، فتویٰ جب لکھا ہوا ملا تو انہوں نے علماء کو کہا کہ دیکھو خانقاہ سے فتویٰ ہے 5ویں شادی ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ ہیں اصل علماء جو دین کو سمجھتے ہیں، تم 4 سے آگے ہی نہیں بڑھتے تھے۔ علماء حاضر ہوئے، نواب صاحب نے کہا کہ چلو میں فلاں دن جاؤں گا اور حضرت سے چل کے پوچھتے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے 5ویں شادی کا، تو تم بھی چلے جانا ہمارے ساتھ، بات چیت کر لیں گے۔ جب نواب صاحب خانقاہ پہنچے، حضرت سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا نواب صاحب اس میں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یہ علماء جانتے ہوں گے جنہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ 4 سے زیادہ جائز نہیں، میں تو آپ کے لیے 6 7ویں کو بھی جائز سمجھتا ہوں۔ ان کا حضرت وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا نواب صاحب بات یہ ہے کہ یہ 4 کی شرط مسلمانوں کے لیے، جس دن آپ نے شریعت کا مذاق اڑایا تھا میرے نزدیک تو آپ اس دن سے ہی کافر ہیں، تو کافر چاہے 4 کرے چاہے 7 کرے، اس میں کون سی بات؟ یہ تھے صحیح بات کرنے والے۔ ہاں، انہوں نے کہا جس دن تم نے شریعت کا مذاق اڑایا تھا ہماری نظر میں تو اس دن سے ہی کافر تھے، تو جتنی مرضی کرو۔ اللہ نے کہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو مت بیچنا، فتویٰ کبھی نہ دینا دنیا کے عوض میں۔ اس لیے یہ بات ایک، اور دوسرا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، میری آیات پر ترجیح نہ دینا۔ اشترا کے معنی پہلے بھی ایک جگہ گزرے نا، وہاں ہم نے بتایا تھا نا ترجیح دینا۔ یہاں زیادہ سوٹیبل معنی وہ ہیں کہ میری آیات پر ثمنًا قلیلا، دنیا کے نفع کو ترجیح نہ دینا، دنیا کے پیسے لے کے اور میری باتوں کو پس پش ڈال دو، یہ نہ کرنا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ بات ارشاد فرمائی کہ صرف مجھے سے ڈرنا، اور یہ وہی چیز ہے جو پہلے گزر چکی، اسی چیز کا اعادہ دوبارہ کیا ہے کہ دیکھو مجھے سے ڈرنا ہے۔ کیونکہ آدمی ڈرتا ہے فتویٰ بدل دیتا ہے، سزا کے خوف سے بدل دیتا ہے، جیل کے خوف سے بدل دیتا ہے، اور چیزوں کے خوف سے بدل دیتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے اور اب ہم پہ ضروری ہے کہ انگریزوں کے خلاف جدوجہد کریں، اور اس عمر میں ان بوڑھے بھائیوں کو انگریزوں نے نکالا اور انہوں نے کہا کہ فتویٰ تبدیل، ان کا فتویٰ نہیں بدلے گا۔ تو دلی سے شاہدرہ تک گرمی میں پیدل سفر کروایا انہوں نے، اور ان کا دلی چھوڑ دیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ ایسے اچھے لوگ تھے، اور جس مشقت اور جس دقت کے ساتھ انہوں نے اس امت کے لیے کام کیا ہوگا، اللہ ہی ہے جو انہیں جزا دے۔ اس لیے جو علم والے ہیں نا، ان کا مرتبہ اور مقام بھی بڑھ جاتا ہے، اور جب یہ ٹھوکر کھاتے ہیں تو عذاب بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ عام آدمی تو زمین پہ چل رہا ہے، علم جب آ گیا تو آسمان پہ، چھت پہ، اوپر کھڑا ہو گیا، اڑنے لگا۔ اب جب اڑنے سے گرے گا نا تو پھر ہڈی پسلی بھی ایک ہو جائے گی۔